آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک طویل ڈپارٹمنٹل میٹنگ کے بعد. تقریباً ایک سال جو ہے ہمارا وہ مکمل ہونے کو آیا ہے. تو میں نے آج پورے ڈپارٹمنٹ کے الائیڈ ونگز، فیلڈ آفیسرز، ڈی اوز، ڈائریکٹرز، پورے صوبے کے جتنے بھی تھے ان سب کو آج بلایا ہوا تھا میٹنگ میں، اور جس میں ہم نے ایک سال کا پورا ریویو کیا اور کون سے ایشوز ہیں اس وقت اور فیوچر کا وے فارورڈ کیا ہے، اس حوالے سے ایک مزید ہم نے ڈیلیبریشنز کی. تو ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ اپڈیٹ کریں. سب سے بڑا جو امپورٹنٹ ایشو جو تھا وہ ہمارے ریکروٹمنٹ کا تھا، جو اس وقت چل رہا ہے. 28 فروری اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی کہ وہ جو پروسیس 3 سال سے سٹارٹ ہوا ہے، جو ریکروٹمنٹ کا ہمارا پروسیس جو سٹارٹ ہوا تھا، جس میں ہمارے پی ایس ٹی اور جے ای ایس ٹی کے ٹیچرز کی جو بھرتیاں تھیں وہ عمل جاری تھا، اور 28 فروری 2025 کو وہ پیریڈ کمپلیٹ ہونا تھا. تو آج اس کو ریویو کیا گیا کہ کون سے اضلاع میں ابھی اس وقت کتنی ویکنسیز موجود ہیں، یا کتنے کینڈیڈیٹس ابھی پاسنگ موجود ہیں، اور ایس ٹی آر کیا ہے وہاں پہ، یعنی وہاں پہ کتنے اساتذہ کی کس تحصیل میں ضرورت ہے. کیونکہ ہمارا جو بنیادی ریکروٹمنٹ کا جو یونٹ تھا، جو ہم نے ریکروٹمنٹ کی، وہ کاسٹ سینٹر کے حساب سے کی، کیونکہ ہماری جتنی ویکنسیز ہوتی ہیں وہ تعلقہ ایجوکیشن آفیسر کے کاسٹ سینٹر میں ہوتی ہے. تو اس کاسٹ سینٹر کو ہم نے بنیاد بنایا تھا کہ اسی تعلقے میں تحصیل میں ہی ریکروٹمنٹ ہونی ہے، پریفریبلی یونین کاؤنسل اور پھر یونین کمیٹی، پھر اس یونین کاؤنسل یا یونین یو سی کے ایڈجسٹنٹ جو ہے اس میں رکھنا ہے، پھر اس کو تعلقے میں کہیں پہ بھی یا ٹاؤن میں اس کو تعینات کیا جائے گا. تو ہم نے اس کو پورا تھارولی ریویو کیا. اس میں ہوا یہ کہ ابھی تک پروسیس جو ہے وہ کافی اضلاع نے کمپلیٹ کر لیا ہے، کافی اضلاع کا کلوجر ہو گیا ہے، وہاں پہ جتنے سیٹیں تھیں فل ہو گئیں اور کینڈیڈیٹس وہاں پہ موجود ہیں. مگر اب ایس ٹی آر کو دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ ضرورت ہے یا نہیں. مگر اس کے بیچ میں یہ بڑی ایک ڈیمانڈ تھی کہ اس کا پیریڈ جو ہے وہ 28 فروری کو ختم ہو رہا ہے، اور کافی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اس میں امکان ہے کہ وہ رہ جائیں گے، جن کی ایج بھی اب اس قابل نہیں رہے گی کہ وہ مزید اس کو کوئی گورنمنٹ جاب مل سکے، کیونکہ ان کا ختم ہو جائے گا. اب نیو ابھی جو گریجویٹ ہوگا اس کو تو ابھی 33 سال تک کی ایج کا کور ہے، مگر جو پہلے جو 43 سال والی ایج کی جو ریلیکسیشن تھی اس میں بہت سے کینڈیڈیٹ پھر آ نہیں پائیں گے. تو ایک تو ریزن تھا یہ. میں نے سب ڈی اوز، ڈائریکٹرز، پورے ڈپارٹمنٹ سے اس حوالے سے اوپینین لیا کہ میں اکیلے صرف ڈیسیشن کر لیتا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کا فیصلہ ہوتا، مگر وہ ڈپارٹمنٹل ڈیسیشن نہیں ہوتا. سیکنڈلی کہ یہ جو کیئر ٹیکر والا پیریڈ تھا، اس پورے پیریڈ میں الیکشنز کی وجہ سے اور کیئر ٹیکر کا پیریڈ لمبا ہونے کی وجہ سے جو ریکروٹمنٹ کا عمل تھا وہ رک گیا تھا، اور کورٹ کی اسٹے کی وجہ سے جو ہارڈ ایریا اور ڈپرائیوڈ تحصیلز کی وجہ سے یہ کورٹ میں لیٹیگیشن میں تھا اور 9 مہینے کورٹ میں پینڈنگ رہا. تو یہ اب ان کینڈیڈیٹس کا رائٹ بنتا ہے کہ جو ان کا پیریڈ مس ہوا ہے ان کو دیا جائے. پھر یہ ہوا کہ ڈیسیشن کہ ان کا ویٹنگ پیریڈ جو ہے وہ بڑھا کے ہم 30 جون تک اس ویٹنگ پیریڈ کو بڑھائیں، کہ ابھی جو بھی جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں مزید رہتے ہیں ان کو جو پاس ہیں، میرٹ پہ بھی پورے اترتے ہیں، ان کو آرڈر مل جائے، اور ان کی ایج جو ہے وہ اس جو بریکٹ ہے 33 والی اس میں کہیں وہ آگے چل کے قید نہ ہو جائے اور نوکریوں سے محروم ہو جائیں، جاب سے، ملازمتوں سے محروم ہو جائیں. تو اس حوالے سے یہ ڈیسیشن ہوا کہ 30 جون 2025 تک اس پیریڈ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اور 30 جون فائنینشیل ایئر کی کلوزنگ کا ٹائم ہوتا ہے. اور مزید جو ہماری ویکنسیز کریٹ ہوں گی اس بجٹ میں ایس این ایز کی بعد، اس میں نئے کینڈیڈیٹس کو موقع دیا جائے گا. ابھی جو 33 والی جو کرائٹیریا ہے اس پہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے جابز کے لیے اپلائی کر سکیں. اس کے سوا مزید اور بھی ہماری پوسٹیں جو ریکروٹمنٹ کے لیے جائیں گی آئی بی اے میں، اس میں کچھ آئی بی اے ہے، کچھ میران یونیورسٹی جو ہے انجینئرنگ کی پوسٹیں وہ لے رہا ہے، ان کو بھیج دی گئی ہیں. کچھ پوسٹیں ہماری جو ہیں ابھی مزید جانی ہیں، جس میں میوزک ٹیچر ہے، آرٹ ٹیچر ہے، جو کورٹ کی وجہ سے، کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے، وہ ہم نے بھیج دی ہیں آئی بی اے کو. جونیئر سائنس ٹیچرز کی پوسٹیں ہم نے بھیج دی ہیں. ای سی ٹیز جو ہیں، جو ارلی چائلڈ ٹیچرز، جو چائلڈ ٹیچرز ہیں وہ بھی ہم نے بھیج دی ہیں. ابھی مزید جو ہے وہ ہم بھیجیں گے، اور ادر کیڈرز کی پوسٹوں کا ایچ آر میں ریویو ہو رہا ہے، وہ بھی ہم بھیج دیں گے. مگر وہ ان کی ریکروٹمنٹ ہوگی نئے جو ایج گروپ کی جو پالیسی ہے
اس کے مطابق. تو یہ میں ایک بات یہ تھی. دوسرا یہ تھا کہ اس پورے عمل میں مجھے شکایتیں موصول ہو رہی تھی کہ ڈی او آفیسز میں اور ڈائریکٹرز کی آفیسز میں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے کینڈیڈیٹس کو, کہیں پروموشنز کے حوالے سے, کہیں ان کو نئے جو بھرتیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ان کو مختلف طریقوں سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان سے کوئی ایلیگل ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ان کو تنبیہ کی گئی, اور جو ڈی اوز اس میں انکوائری ہم کر رہے ہیں, جو ملوث پائے گئے ان سب کو ہٹا دیں گے. تو ایک ڈی او وہاں پہ نہیں رہے گا, اس پہ ایکشن ہوگا. جو ڈی اوز جو مختلف الائیڈ ونگز کے ٹاسک دیے گئے تھے جو ڈی اوز کو وہاں پہ کمپلیٹ کرنے ہیں, خاص طور پہ جو ایبسکانڈر ٹیچرز کا ایشو تھا, جو 4-5 ہزار ٹیچرز جو ایبسکانڈر تھے جس کی رپورٹ ایم این ڈی نے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن ڈپارٹمنٹ نے دی تھی, اس پہ ایکشن نہیں لیا ڈی او صاحبان نے. تو اس پہ بھی ہم ان ڈی اوز کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, اور ان پہ مزید 15 دن کا ان کو موقع دیا گیا ہے کہ 15 دن کے اندر ان کی پرسنل ہیئرنگ کر کے جو اساتذہ نہیں آ رہے اور مسلسل غیر حاضری ہے ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے گا. میجر پینلٹی میں ان کو رکھا نہیں جائے گا. جو 2-3 سال سے وہ کوئی اور جاب کر رہے ہیں اور اسکول میں نہیں بیٹھ رہے, ان کو نکالا جائے گا. یہ ڈیسیشن ہو چکا ہے. یہ بتا دیجیے گا نہیں, آئندہ 15 دن کے بعد جو ہے ان کو 15 دن کا ٹائم اس لیے دیا گیا ہے کہ 15 دن میں ان سب کو بلا کے اور ایفیڈیوٹ پہ لیں کہ آپ ابھی تک غیر حاضر رہے ہیں, جو اس پہ بھی نہیں آتے فیلنگ ہیں ان کو جاب سے نکال دیا جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ پتہ نہیں کہیں سیاسی بنیادوں پہ یا جو افسران کی اپنی ذاتی دشمنی یا اناد کے بنیاد پہ کسی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہو, تو اس کو روکنے کے لیے یہ عمل کیا ہے کہ ایک مزید چانس ان کو دیا جا رہا ہے کہ ان کو ابھی اس میری پریس جو آپ کے میڈیا ٹاک ہو رہی ہے اس کے تھرو یہ میسیج بھی جائے گا کہ آپ اپنی جو بھی جاب کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو 15 دن کے اندر اپنی حاضری یقینی بنائیں, اور اس جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو کمیٹی ہے اس کے سامنے اپیئر ہوں اور ایفیڈیوٹ اپنا جمع کروائیں. اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ جون تک جب موقع دیا ہے اپنے ان نوجوانوں کو جو رہ گئے ہیں رشوت یا دیگر معاملات کی وجہ سے, ان کی تعداد کتنی ہے؟ اب سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا تعداد ہے کہ ان کو موقع دیا جاتا ہے. یہ 5000 کے شامل کر دیں کہ جو ایبسکانڈر ہیں وہ پرائمری کے, سیکنڈری کے, سارے مل کے نہیں, وہ سارے مل کے ہیں, جس میں پرائمری بھی ہے, جس میں جے ای ایس ٹی ایلیمنٹری ٹیچر بھی ہے, جس میں ایچ ایس ٹی بھی ہے, سیکنڈری اسکول ٹیچر بھی ہے, وہ سارے اس میں شامل ہیں. وہ تعداد کوئی 5000 کے قریب ہے, اور 5000 کو یہ جون تک موقع نہیں دیا گیا ہے, ان کو موقع دیا گیا ہے 15 دن کا. میں نے ڈی اوز کو اور ان سب کو جو سی ایم اوز ہیں, چیف مانیٹرنگ آفیسرز ہیں, ان کو کہا ہے کہ 3 رکنی ان کی کمیٹی ہے جس کے سامنے یہ اپیئر ہوں گے, اور یہ 15 دن ان کو موقع دیا ہے. 15 دن میں وہ اپنی حاضری بھی انشور کریں گے اور وہاں پہ بھی جائیں گے. اس کے بعد اگر وہ ویلڈ ریزن بتاتے ہیں کہ میں اس وجہ سے اسکول نہیں جا سکا یا کوئی مسئلہ تھا تو وہ بھی بیان ہوگا, یا کہیں پہ بھی کسی کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے تو وہ بھی وہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ نکل جائے اس لسٹ سے. اور جو واقعی جو ایبسکانڈرز ہیں, جو ہیبیچول ایبسنٹی ہیں, جو گوسڑو ہیں, ان اساتذہ کو جاب سے 15 دن کے بعد نکال دیا جائے گا. حالانکہ یہ لسٹ میرے پاس پہلے 5000 کی آئی تھی کہ میرے اپروول کے لیے بھیجی گئی تھی کہ ان 5000 کو ریموول فرام سروس, ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے. میں نے ان کو لکھ کے موقع دیا تھا کہ نہیں, ان کو ایک مزید چانس دیا جائے, کیونکہ ابھی یہ نکلیں گے تو ان کو کوئی اور چانس نہیں ملے گا. اگر کہیں کوئی بے گناہ ہے یا جس کو کوئی انتقامی یا ذاتی اناد کے بنیاد پہ کوئی تنگ کر رہا ہے تو وہ بھی ایکسکلوڈ ہو جائے. 15 دن میں ان کو انشور کرنا ہے. 15 دن کے بعد جو ریئل ایبسکانڈرز ہوں گے دے ول بی ریمووڈ فرام سروس. ایک پانی کا بحران اور ایشو رہتا ہے, اس کے کیا نتائج ہوں گے اور کیا سندھ گورنمنٹ کرے گی؟ جی, مجھے علم نہیں ہے کہ ارسا کو تو پہلی بات تو یہ ابھی مینڈیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ کنٹراورشل ایشو ہے, اور سندھ حکومت نے کینالز کے حوالے سے پہلے ہی جو ہے سمری سی سی آئی کو موو کر دی ہے. اب یہ سی سی آئی میں میٹر جائے گا. ابھی ایکنک میں بھی اپروو نہیں ہوا ہے. کچھ میں خبریں ایسے سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ کینال بننا شروع ہو گئے ہیں. بھائی بننا کیسے شروع ہوں گے؟ ابھی فقط ایک مرحلہ سی ڈی ڈبلیو پی کا انہوں نے کیا ہے, جو سندھ گورنمنٹ کی مخالفت کے باوجود, سندھ کے ممبر کی مخالفت کے باوجود رات کو 9-10 بجے پلاننگ کمیشن نے اپروو کیا ہے. ابھی یہ مزید جو ہے وہ آگے جانا ہے ایکنک میں, ایکنک کے بعد سی سی آئی میں, سی سی آئی میں وہاں پہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. ایسے کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی ان کو مینڈیٹ ہو کہ وہ اس طرح کسی اسکیم کو اپروو کر سکے. شاہ صاحب, یہ جو آپ کے بایو میٹرک چیکنگ والے جو نمائندے مانیٹرنگ ٹیم میں جاتے ہیں مختلف اسکولوں میں, وہ جا کے بایو میٹرک جو ٹیچر موجود نہیں ہوتا اور اس کے رجسٹر میں اگر اس کی سی ایل لگی ہوئی ہے, لیو لگی ہوئی ہے, اس کے باوجود اسے ایبسکانڈر قرار دے دیتے ہیں اور اس کی غیر حاضری کاؤنٹ کرواتے ہیں ڈی او آفس میں اور پیسے مانگتے ہیں.
تو وہ لوگ جن کی آفیشیل جو حاضری رجسٹرڈ اس میں سیل لگی ہوئی لیو لگی ہوئی ہے لیکن یہ مانیٹرنگ والے انہیں غیر حاضر قرار دیتے ہیں تو اس پہ کیا کوئی ایسا؟ دیکھیں مانیٹرنگ ونگ کی بھی شکایات موصول ہوئی ہے، میں نے آج اس کو بھی ایڈریس کیا. میں نے DG کو کہا کہ آپ کے نیچے جو مانیٹرنگ اسسٹنٹس ہیں ان کی بھی بہت سی کمپلینز اور شکایات ہیں، وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے، ان کے ساتھ چل چل کے وہ بھی کرپٹ ہوئے ہوں گے، انہوں نے بھی اپنا کام شروع کیا ہوگا. آج ان کو بھی وارن کیا گیا ہے کہ ان کی بھی مانیٹرنگ ہوگی. اب یہ جو نظام ہے نا بھائی صاحب، یہ بہت پرانا ہے. دیکھیں اب ایک ڈیوائس لے کے آپ اسکول میں جاؤ اور جا کے وہاں پہ مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ آپ کو ٹرن آئے گا اس اسکول کا، اور وہاں پہ جا کے اس کو مینولی چیک کرو کہ وہ بیٹھا ہوا ہے نہیں بیٹھا ہوا. اس کو ہم اب جا رہے ہیں مانیٹرنگ ایپ پہ. وہ تقریباً ایپ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. ابھی ایگزامس ہونے والے ہیں، ابھی یہ مارچ میں جو ایگزام ہونے ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مارچ والے ایگزام کو بھی ہم ریویو کر رہے ہیں. وہ یہ ریویو کر رہے ہیں کہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں ڈیسیشن ہوا تھا، وہ یہ ڈیسیشن ہوا تھا کہ جو فیڈرل بورڈ سے ہمیں ریکمنڈیشن آئی تھی کہ چاروں صوبوں میں اگر یکساں ٹائم پہ ایگزام ہو وقت پہ تو وہ آسانی ہوتی ہے بورڈز کے لیے اور یونیورسٹیز میں بچوں کو ایڈمیشن لینے کے لیے. تو ہم نے یہ ریویو کر کے مارچ میں رکھا تھا. تو مارچ میں یہ ہوا کہ رمضان شریف آیا ہے تو کافی ہمیں یہ شکایات کمپلینز ہوئی ہیں کہ یہ جو ہمارے کیتھیڈرل بورڈ والے ہیں انہوں نے بھی ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں، اور سیکرٹری صاحب جو ہے وہ ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں، جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے. وہ ابھی میٹنگ وہ بلا رہے ہیں شاید ٹیوزڈے کو. تو ہم اس میں یہ ایگزامس کو ریویو کریں گے کہ ہم پریکٹیکل کر لیں. پہلے پریکٹیکل 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ بچوں کو ہم اس میں آزاد کر دیں، پھر عید کے بعد جو ہے ایگزام کا پورا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے. یہ ٹیوزڈے کو یہ میٹنگ کر کے ڈیسیشن ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہر سال یہ کرائے ہوتی ہے کہ ٹائم پہ جو ہے ایجوکیشنل ایئر تو اسٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن بکس نہیں ملتی. اس بار کیا حکمت عملی ہے؟ اس بار یہی ہوگا کہ بکس کے یا وہ ٹینڈر ہو چکے ہیں، بک جو ہے ٹائم پہ مل جائے گی؟ دیکھیں اب 2-4 چیزیں اس میں ہیں کہ میں آپ کتابوں کے معاملات بالکل ہوئے ہیں کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے کتاب لیٹ آنا شروع ہوئے. اس کا ایک سبب یہ تھا کہ جو ٹیکسٹ بک بورڈ کا جو بجٹ تھا وہ بچوں کی انرولمنٹ بڑھنے، انفلیشن بڑھنے، مہنگائی بڑھنے کے بعد پیپر مہنگا ہوا. ریٹس تھے 2016-17 والے، تو اس پہ وینڈرز بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور کتابوں کی تعداد بھی کم چھپتی جا رہی تھی. اس کو ہم نے ریویو کر کے اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیا. ابھی انرولمنٹ ہماری تھی 52 لاکھ سندھ میں گورنمنٹ کے بچوں کی، اور 9 لاکھ تھی ہماری سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بچوں کی. اس سال جو ابھی ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ اور کافی کلوز اسکول جو اوپن ہوئے ہیں، اس کے بعد اس سال انرولمنٹ کا اندازہ ہے کہ یہ 60 لاکھ سے تجاوز کرے گا جو ہمارا انرولمنٹ کا نمبر ہے. تو 60 لاکھ تجاوز کرنے سے یہ ایڈیشن اب مزید اس طرح ہر سال ہونی ہے کہ 9 سے 10 لاکھ بچے مزید ہمارے سسٹم میں ایڈ ہوں گے. اب ہر سال اگر 10 لاکھ بچے ایڈ ہوتے ہیں تو ہر سال آپ کو ٹیکسٹ بک بورڈ کی بجٹ میں 1-2 ارب کا اضافہ ہر سال کرنا پڑے گا ان بچوں کو کتاب دینے کے لیے، کتابیں دینے کے لیے. ہم نے بک بینک کا کیا اس دفعہ ٹارگٹ یہ رکھا ہے کہ بک بینک 50% انشور کریں گے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز اور تلکہ ایجوکیشن آفیسر کہ 50% جو پرانی کتابیں ہیں وہ ان کے پاس بک بینک میں موجود ہوں گی. مزید جو کتابیں ان کو ضرورت ہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈ ان کو پرووائڈ کرے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسٹ بک بورڈ والا جو چکر ہے، کتابیں چھاپنے والا، ہر سال چھاپنے والا، اس کو ہم ختم کریں. اور اس پہ ہم ایپ بھی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آف لائن ایپ جو ہے وہ بھی دے دی جائے گی بچوں کو. جہاں پہ بھی شارٹیج ہے تو وہ پورا اپنا ٹیکسٹ بک جو ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی پرنٹ نکال کے بھی وہ اپنا کام چلا سکتے ہیں. اور اخراجات کو بھی کم کرنا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہر سال جو ہے چھپائی والا مرحلہ ہم بڑھاتے رہیں. اس کو کرٹل کرنا ہے. 50% اس سال انشور کرنا ہے بک بینک، پھر آئندہ سال اس کو مزید ہم نیچے لے کے آئیں گے، پھر اس طرح جو ہے وہ آگے اس کو چلائیں گے. دیکھیں سندھی والا جو ایشو ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھی میڈیم اسکول کم ہوتے جا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ سندھی میڈیم اسکول کم ہوتے جا رہے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جہاں پہ بھی سندھی اسپیکنگ بچہ آئے گا یا اردو اسپیکنگ آئے گا تو ہمارے قانون میں ہے کہ ان کو سندھی اور اردو کمپلسری لینگویج ہے، ایکٹ پاس کیا ہوا ہے اور ان کو تعلیم دینی ہے. ہمارے پاس یہ تھا کہ سبجیکٹ ٹیچرز کی کمی رہی ہے، سندھی لینگویج ٹیچرز کی. وہ تو پرائیویٹ اسکولس میں بھی مسئلہ موجود ہے. پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تو سندھی کا موجود ہے، اردو کا موجود ہے، نہ ان کو اردو پڑھانا آتی ہے نہ ان کو سندھی پڑھانا آتی ہے. اس کے لیے ہم نے لینگویج لرننگ سینٹرز کھولے ہیں، ہم نے وہ اوپن کیے ہیں کہ ہم ان کو ٹرین کر کے ان کو دیں. وہ چل بھی رہے ہیں. ابھی لینگویج اتھارٹی سندھ نے کام کیا ہے. اردو کے حوالے سے مجھے تشویش ہے کہ اردو کے اتنے ادارے بنے ہوئے ہیں، انجمن ترقی اردو، وفاقی اردو یونیورسٹی. بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ کرنے کے بعد بھی ایک بھی اکیڈمی نہیں ہے جہاں پہ اردو زبان کو ہم سکھا سکیں.
کہ بھئی اردو جو ٹیچر ہے وہ سیکھے گا تو پڑھائے گا نا. سندھی والا کام تو لینگویج اتھارٹی ابھی ہے, اس نے ٹیکل کیا ہے, وہاں یہاں پہ سینٹر بھی کھولا ہے, وہ اسٹارٹ بھی کر رہے ہیں, مزید سینٹر کے لاڑکانہ اور حیدرآباد میں بھی اوپن ہو چکے ہیں, اس کو ہم بڑھا رہے ہیں. ایس این ای کا جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں بہت سے کراچی میں آپ کہہ رہے ہو کہ ٹیچرز ایکسیسو ہیں. اب کیا ہے کہ جو سینٹرل کراچی کا جو ایریا ہے, جو مین پرانا شہر ہے, وہاں پہ سارے سیچوریٹڈ ہیں وہاں پہ. اب آپ آج مجھے پتہ چلا کہ منگو پیر اور کیاماڑی والے علاقے میں تو ہمارے نام پاس کینڈیڈیٹ ہے اور مزید اساتذہ کی ہمیں ضرورت ہے, وہاں پہ ایس ٹی آر کے مطابق بچے آئے ہیں. ابھی ہم پرانے ٹیچرز کو ان کی سہولت کے مطابق ہم ان ایریاز میں فکس کریں گے. یہ اس کو بھی ہم ایڈریس کر لیں گے آئندہ 1-2 ماہ میں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایڈریس ہو جائے گا. وہ ختم کئی ہوئی یا تو پرانا جو کینڈیڈیٹ جن کی عمر باڑے ودی وئی انہوں جو فیوچر چاہے. یار مجھے تو سب سے بڑا جو دکھ ہے نا ایمان سے, وہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے ایج لمٹ والا کہ آپ اس کو اتنی ریلیکسیشن کو کم کریں اور 33 پہ لے کے آئیں. اور اس کے سب سے بڑا جو مجھے دکھ تھا وہ میوزک ٹیچرز والا تھا, کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی اچھے اساتذہ ہیں ہو سکتے ہیں میوزک کے حوالے سے, ان کی ایج پہلے ہی تجاوز کر چکی ہے. وہ 45 کے 43 کے 40 کے اس ایج کے اس بریکٹ میں آتے ہیں. اب اس حوالے سے میں نے مشورہ دیا ہے جو میوزک ٹیچر کے امیدوار تھے کہ آپ کورٹ میں ایک سی پی آپ داخل کریں, ان کو ریکویسٹ کریں کہ ہمارا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا, ہمیں آفر لیٹر بھی مل چکے تھے, ہمیں میں خدا کا واسطہ ہے ایگزیمپٹ کیا جائے. ڈپارٹمنٹ سپورٹ کرے گا, میں بھی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ وہاں سے اگر ریلیکسیشن مل جاتی ہے تو یہ ہمارے پرانی والی کرائٹیریا پہ ہم انہی کو پھر ان کی سوٹیبلٹی چیک کر کے آئی بی ایس سے ان کو آفر آرڈر دیں گے. پوسٹیں ہم نے رکھوا دی ہیں, وہ پڑی ہوئی ہیں, آرٹ ٹیچرز کی بھی پڑی ہوئی ہیں, اور یہ اس کو اس طرح ریزالو کریں گے تب مسئلہ حل ہوگا, ورنہ 33 والی بریکٹ ہوگی. اچھا سر, یہ انتظامی پوسٹ کے حوالے سے آپ 2-3 بار پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو زیادہ پوسٹیں ہیں ٹی اوز کی ڈی اوز کی تو اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں, تو اس کی کوئی حتمی ڈیٹ کچھ فیصلہ کر لیا ہے یا ابھی تک صرف باتیں ہیں؟ دیکھیں وہ یہ بالکل یہ ختم نہیں ہوا ہے, کیونکہ یہ لنکڈ ہے ہمارا کلسٹرنگ پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ, اور کلسٹرنگ پالیسی اس سال امپلیمنٹ ہماری ہونی ہے 25 میں. اس کے کاسٹ سینٹر کا ایشو ہو رہا تھا, کیونکہ ابھی کوئی 1600-1700 کے قریب کلسٹرز بن رہے ہیں. اب 1700 کاسٹ سینٹر بنیں گے, کیونکہ ہر وہاں پہ چیف ہیڈ ماسٹر کا اپنا کاسٹ سینٹر ہوگا اس کلسٹر میں, جہاں 20-25 اسکول ہوں گے. وہ کاسٹ سینٹر کا ایشو ہو رہا تھا, تو فائننس کے ساتھ ہماری بات ہوئی, ڈپارٹمنٹ اس کے ورکنگ کر رہا ہے. ایگزام قریب آنے کی وجہ سے ابھی جو مارچ میں آ گئے تو اس کو ہم نے ابھی ہالٹ کیا ہوا ہے, مارچ اپریل تک کام چل رہا ہے کلسٹرنگ والا. جیسے ہی کلسٹرنگ پالیسی امپلیمنٹ ہوگی تو ڈی اوز اور ٹی اوز کی ساری پوسٹیں شفٹ ہو جائیں گی اسکولس میں. ان کو بھیج دیا جائے گا کہ آپ جا کے وہاں پہ چیف ہیڈ ماسٹر بنے رادر دین کہ آپ ڈی او بنے. یہ بتائیے گا کہ کینال کے ہم کینال پر احتجاج کر رہے ہیں, جس بحال پر سندھ حکومت جعلی مقدمات بنا کے ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کیے, مرتضیٰ جتوئی کو گرفتار کیے گئے جعلی مقدمے میں, کیا کہیں گے؟ تو کینالز کی ہم مخالفت کر رہے ہیں, میں خود آپ کے سامنے کر رہا ہوں, ہم نے اسمبلی کے فلور پہ کی ہے, تو مجھ پہ تو مقدمہ نہیں ہوا ہے. یہ جسٹیفیکیشن کوئی دینے کی تھوڑی ہوتی ہے. وہ وہاں کے جو مجھے نہیں پتا ہے کون سے کیسز تھے, ان پہ کرمنل کیسز میں ایف آئی آر تھی یا کوئی کورٹ کے آرڈرز تھے یا کوئی مسئلہ تھا, یہ تو ہوم منسٹر آپ کو بتا سکتا ہے. مگر کینال والا بہانہ بنانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ کیونکہ یہ تو کافی لوگ تو ان میں وہی تھے جو اس وقت کالا باغ ڈیم کی حمایت کر کے کیمپین چلانے کی بات کر رہے تھے. سی سی آئی کی سمری سندھ گورنمنٹ نے سی سی آئی میں تب بھیجی ہے جب یہ سارے ہمارے دوست جتنے بھی ہیں جی ڈی اے والے اس وقت سوئے ہوئے تھے, کسی کو پتہ نہیں تھا. یہ چیف منسٹر اور اریگیشن منسٹر نے سی سی آئی میں سمری اسی وقت ہی بھیج دی تھی. یہ سارے نکلے پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ایک تعلیم پہ ہی سوال ہے کہ آپ نے سال کا جائزہ لیا, جس طرح بتایا آپ نے, ابھی بھی یہ شکایت آ رہی ہے کہ بہت سارے اسکولوں میں فرنیچر اور اس طرح کے معاملات کی قلت ہے. پہلے بھی تھا ظاہر ہے کہ, اور نئے فرنیچر خرید کرنے کے بارے میں بھی یقیناً کوئی فیصلہ ہوا ہوگا, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی ہاں, مجھے خالی فرنیچر نہیں, ہمارے پاس بہت سے اور بھی مسائل ہیں, کیونکہ یہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے 20,000 اسکول جو ہمارے تباہ ہوئے سندھ میں, اس میں فرنیچر تو پہلے ہی دن چلا گیا, اسکولیں تو بعد میں وہ جا کے گری. فرنیچر تو جو لوگ آئے آئی ڈی پیز بیٹھے انہوں نے یوز کیا, ان کو جلایا بھی, بہت نقصان ہوا اس میں. سارے سولر پینل ہمارے چلے گئے, وہ تو ایشو ہے. ابھی فرنیچر ہم اس سال پروکیور کرنے جا رہے ہیں, وہ ہم نے اسی طرح ڈی سینٹرلائز کر کے بھیج دیا ہے.
جو ہم سینٹرلائز اس کی پروکیورمنٹ نہیں کر رہے، مگر اس سال اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہوگی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے اور کوالٹی کے حوالے سے. اب ہم بھیج رہے ہیں وہاں پہ، اس کو ہم مزید ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، مگر یہ بیک لاگ ہے. ابھی تک 4000 اسکول ہم اٹھا سکے ہیں، 16000 اسکول ابھی تک مزید پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن کو شدید ضرورت ہے ریہیبلیٹیشن کی، ان کو فرنیچر کی، ان کو سولر کی، ان کو بہت سی چیزوں کی. یہ تو سندھ میں ایشو ہے، میں تو چیخ کے ہمیشہ کہتا ہوں. دوسری میں بات آپ کو ایڈ کر دوں، اس سال جو اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہمارے صوبے میں جتنے بھی ہمارے شاگرد ہیں جو اسٹوڈنٹس اس وقت پڑھ رہے ہیں، ان سب کی ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. اب یہ ایشو نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ فلاں بچہ ایس سی ایف میں بھی داخل ہے، پرائیویٹ میں بھی داخل ہے اور یہاں پہ بھی داخل ہے. اب ہر بچے کی ڈیٹا جو ہے اس کے بے فارم کے ساتھ، اس کے والدین کے ڈیٹا کے ساتھ ہمارے پاس آ جائے گی. ابھی تک کوئی 40 to 50% ڈیٹا کلیکٹ ہو چکی ہے، مزید 1-2 مہینے میں پوری ڈیٹا کلیکٹ ہوگی اور ڈیش بورڈ ہمارے پاس بنا ہوگا. آپ آ کے مجھے بتائیں گے کہ بھی فلاں بچے کی مجھے ڈیٹا چاہیے تو ہم آپ کو نکال کے دے دیں گے کہ بھی فلاں بچے کی ڈیٹا یہ ہے. تو یہ بہت بڑا قدم ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے پوری ڈیٹا کو ریشنلائز کرنے کے حوالے سے. بھائی جان منشیات کا ایشو بالکل ہے، میں تو ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ ایشوز ہیں. اب جب معاشرے میں ایک چیز اویلیبل ہوگی تو اسکول ایک معاشرے سے کٹی ہوئی چیز نہیں ہے، معاشرے کا حصہ ہے. جس گلی محلے میں اگر کوئی منشیات بکی جا رہی ہے یا کوئی بیچ رہا ہے وہاں پہ موجود ہے تو وہ اسکول سے دور تھوڑی ہے پہنچنے کے لیے. وہ تو موسٹ ولریبل پوائنٹ ہے. وہ بھی میجارٹی میں جو پرائیویٹ اسکولس ہیں جہاں پہ جو افورڈ کر سکتے ہیں بچے ان منشیات کو، کہ سستی چیز تو نہیں ہوگی منشیات، وہ مہنگی ہوگی، تو وہ بچے لیتے ہیں جو مینلی جو پرائیویٹ اسکولس اور ایلیٹ اسکولس میں پڑھتے ہیں. وہاں پہ غریبوں کے پاس تو کھانے کے لیے بھی آٹا نہیں ہے تو وہ کہاں سے لائیں گے. مگر اس پہ ہم نے پالیسی بھی بنائی ہے، ہم نے ریکمنڈیشن بھی دی ہے، بچوں کی اسکریننگ کے حوالے سے بھی ہم نے دیا ہے. اور نارکوٹکس منسٹری میں شرجیل میمن صاحب بڑا زبردست کر رہے تھے. ابھی مکیش چاولہ صاحب سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس پہ ایکشن لیں گے. اور ہماری جو منسٹری ہے، ہمارے پاس تو دیکھیں نہ فورس ہے نہ ہمارے پاس کوئی ان پہ لیگل ایکشن لینے کے حوالے سے، کوئی روکنے کے حوالے سے کوئی ہمارا مینڈیٹ بھی ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں وہ نشاندہی کریں گے، بتائیں گے کہ فلاں اسکول میں چل رہا ہے تو ہم اس کے ایڈمنسٹریشن پہ سختی کر سکتے ہیں. ہمارا کام سروس ڈیلیوری کا کام ہے، ہمارا کام انفورسمنٹ کا نہیں ہے. وی آر ناٹ دی کہ ہم اس کو انفورس کریں کسی چیز کو، ہم وہ کوآپریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ. اب مزید اس پہ حوالے سے ہماری جوائنٹ میٹنگ ہونی ہے، ہم بیٹھیں گے اور اس ایشو کو ایڈریس کریں گے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. تھینک یو.